اہم اجلاس بھی ہے. زبیر صاحب, پی ڈی ایم کل مریم بی بی نے تو مشروط کر دیا کہ پہلے بھی ہم پیپلز پارٹی کی مانتے رہے ہیں تو اب ہماری بات بھی مانے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کل استعفوں کا معاملہ کلیئر ہو جائے گا واقعی؟ دیکھیں, پی ایم ایل این کا شروع سے یہ رہا ہے کہ پی ٹی ایم کی افادیت ہے پاکستان کے اس وقت جو سیاسی ایشوز ہیں, بحران ہیں, جو پچھلے 6 مہینے پہلے تقریباً بنی تھی پی ٹی ایم, تو پی ایم ایل این سب سے بڑی پارٹی ہے پی ڈی ایم میں, اس کی رسپانسبلٹی اس حوالے سے زیادہ بنتی ہے کہ وہ زیادہ قربانی دے, مطلب ایز مچ ایز پاسبل ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے. ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اپنے سٹیکس ہے, ڈفرنٹ ہے. ان کا پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت ہے سندھ میں, اور ان کے لیے ریزگنیشن کی بات کرنا از مچ ڈفرنٹ compared to PMLN talking یا JUIF talking. So ہم اتنا تو ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی پیپلز پارٹی کا موقف وہاں سے آئے گا کہ جی ہم 2.5 سال پہلے, اور پھر بہت سی دوسری چیزیں ہیں, ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے 85 الیکشنز میں جب انہوں نے بوائکٹ کیا تھا, تو اس میں ان کے جو تجربہ تھا وہ ایک غلط تجربہ. ہاں, تو اگر آپ اتنے ریزگنیشنز دیتے ہیں اور بائی الیکشن ہوتے ہیں اور بائی الیکشن میں ہم پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, تو فیلڈ آپ اوپن چھوڑ دیں گے, اور پھر کیا آپ ریکور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس میں 2 اوپینینز ہیں, بٹ آئی تھنک کل کا بہت زیادہ اہم ہے پی ڈی ایم کا اجلاس. اس میں دونوں وہ چیزیں جس پر لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, ایک ریزگنیشنز اور دوسرا لانگ مارچ. اور ہم کہتے ہیں پی ایم ایل این کہ وہ نتھی ہے, ایک ہی چیز ہے کہ اگر آپ 3 یا 5 لاکھ لوگ اکٹھے کر کے لے بھی جائیں اور واپس ہاتھ لگا کے آ جائیں وداؤٹ دا ریزگنیشنز, تو وہ امپیکٹ نہیں ہوگا. یہ ہمارا موقف ہے, بٹ اوبیسلی پیپلز پارٹی اور دوسری اتحادی جماعتیں جو بات کریں گی تو سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. پلوشا, پیپلز پارٹی کا تو یہی لگ رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی نہیں مانے اور وہ آخری آپشن کے طور پہ استعفوں کو رکھیں, تو اگر نہیں مانے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے پی ڈی ایم کو کافی خطرہ ہے, تو خطرہ ہو سکتا ہے ان کے اتحاد کو؟ اسما, یہ آپ کب سے سن رہے ہیں پی ڈی ایم کو خطرہ ہے؟ جس وقت بنی نہیں تھی اس وقت کہا جاتا تھا بن نہیں پائے گی, اس وقت کہا جاتا تھا ان کے مفادات مختلف ہیں, جماعتیں مختلف. یہ بات کچھ حد تک ٹھیک ہے کہ ہماری جماعتیں جو ہیں منشور کے حساب سے, آئیڈیالوجی کے حساب سے بالکل مختلف بھی ہیں, اس میں کوئی ایسی 2 رائے نہیں. لیکن آپ نے دیکھا پی ڈی ایم بنی, پی ڈی ایم نے ایک اگریمنٹ کیا, اس میں نکات میں استعفے بھی شامل ہیں, دیگر آپشنز بھی شامل ہیں. یہ تمام چیزیں ہوئی. آپ نے دیکھا پھر اکٹھے الیکشن لڑا, اس سے آپ نے دیکھا کہ پھر سینٹ میں یوسف رضا گیلانی صاحب والا مارکا کوئی چھوٹا مارکا نہیں تھا. میں سمجھتی ہوں کہ اس دن کے بعد سے حکومت کی بدحواسی جو ہے وہ آپ نے دیکھا. پھر اس کے بعد آپ ایونٹس کو دیکھتے جائیں, جیسے وزیر اعظم صاحب نے قوم سے خطاب کیا, پھر اس کے بعد جو وہاں عدم اعتماد, وہ اعتماد کا ووٹ بلا وجہ ہی لیا گیا, جس میں وہ 16 لوگ بھی شامل تھے جو کہ کہتے ہیں کہ خائن تھے, چور تھے, جو بھی تھے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے جو ہوا, یہ ووٹ ریجیکٹ کیے گئے جن پہ صاف جو اسٹیمپ تھی وہ یوسف رضا گیلانی کے نام پہ تھی, اور وہ جو ہے اس کو زبردستی چھین کے وہ بیٹھ گئے اب سنجرانی صاحب. اب بات یہ ہے دراصل کہ اب جو ہے ہمارا ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ اب جو ہے اس حکومت کو چلتا کرنا ہے. اس کے لیے جو کرنا پڑا وہ کریں گے. آج تک تو پھوٹ نہیں پڑی, اور آج تک پہلی دفعہ نہیں ہے کہ استعفوں کی بات ڈسکس ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی. جو کچھ بھی ہوگا اس سے فیصلہ جو ہوگا, کل کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ, اس سے کوئی بھی 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہلے گا. لیکن میں ایک بات ویسے پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے بھی, اور اس کو شاید ہم اگر ڈسکس بھی کر سکیں, کہ اگر سنجرانی صاحب بیٹھ بھی گئے اور وہ جس طرح بھی بیٹھے ہیں, چھین کے بیٹھے ہیں, زبردستی بیٹھے, بیٹھ بھی گئے, آپ کا کیا خیال ہے ان کی اس کرسی پر بیٹھنے سے کیا جو مسائل اس وقت لوگوں میں ہیں, پاکستان کے ہیں, عوام کے ہیں, جو بے روزگاری, مہنگائی, وہ حل ہو جائیں گے؟ اچھا, لیکن خیر اداروں نے کام کرنا ہوتا ہے. پلوشا جی, ولید اقبال صاحب, ایک تو یہ سوال ہے کہ لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں, مہنگائی کا مسئلہ بہت بڑا ہے اس وقت, لیکن پرفارمنس گورنمنٹ کے اوپر سوال ہو رہے ہیں. لیکن جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے وہ اگر 3-4 لاکھ لوگ یہاں پہ اکٹھے کر لیتے ہیں بقول زبیر صاحب کے یا پلوشا کے یہاں پہ, تو حکومت تو کرائسس میں آئے گی نہیں. آپ کی کیا تیاری ہے؟ جی, ہماری تیاری بالکل پوری ہے, اور بات شروع کرتے ہیں. یہ جو استعفوں والی بات ہے, اس پہ ابھی آپ نے زبیر صاحب کی گفتگو بھی سنی, اور پھر آپ نے بھی بطور میزبان کے بات کی. میرا اپنا اندازہ, تو میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں خصوصاً اس کے استعفوں کے حوالے سے. نمبر 1, میرا اپنا اندازہ یہی ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر
کہ یہ کیونکہ یہ بالکل انہوں نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سندھ گورنمنٹ کی میں ان کی اپنی سٹیک ہے. دوسرا, جب یہ ایک مرحلے پہ دسمبر میں یہ اعلان ہو گیا کہ جی ہم فی الحال استعفے نہیں دیں گے, تو سب سے بڑی خبر جو آئی وہ یہ تھی کہ پنجاب اسمبلی کے جو پی ایم ایل این کے ممبران ہیں انہوں نے سکھ کا سانس لیا گیا, یار وہ شکر ہے یار یہ نہیں ہو رہا. تو مجھے خیال یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ایک شیر آیا والی بات ہے. اور دوسرا, حکومت آلریڈی یہ اعلان کر چکی ہے کہ جی جب قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ آپ استعفے دیں تو اس پہ ضمنی انتخاب ہو جائے گا, اور وہ اللہ خیر صلی اللہ وہ کہانی اس طرح ہی ہوگی. اور ان کو اس کا بھی اندازہ ہے کہ اگر اس طرح سے ہوا تو پھر کیا اس کے نتائج ہو سکتے ہیں. اچھا, ڈسکا والا تو ابھی تک نہیں ہو سکا ضمنی انتخاب. ڈسکا والا ضمنی انتخاب جو ہے اس کی انہوں نے ڈیٹ دی ہے, اور بائی دا وے وہ ویسے معاملہ چیلنج ہوا ہے ابھی کورٹس میں بھی کہ اگر ان کو شک و شبہ یا سوال تھا کہ جی 20 پولنگ اسٹیشنز پہ یہ اپنا جو ہے اس میں جو الیکشن کا پروسیس جو ہے اس پہ کوئی سوال اٹھتے ہیں, تو پورے کا پورا الیکشن کو جو ہے کر دینا, وہ پچھلے جو فیصلے جو پوری قطار ہے فیصلوں کی وہ اس کے خلاف ہے. اس پہ سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچا ہوا ہے, تو اس کا بھی جو ہے سامنے آ جائے گا. اچھا, تو پرائم منسٹر انتخاب ہو جائے گا, نکالو میرے خیال میں تو یہ استعفوں والا, جہاں تک کی جلوس جلسے کی بات ہے اور جو یہ بندے لے کے آنے والی بات ہے, آپ میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں, آپ نے کارکردگی دیکھ لی ہے کہ کتنے بندے منارے پاکستان میں آر کر یا پار کر والی بات کی, اور وہ کیا وہاں پہ نتیجہ نکلا وہ بھی سب کے سامنے. چلے یہ تو پھر 26 مارچ کا انتظار کر لیتے ہیں. پہلی تقریر میں کہہ چکے ہیں, میں تو عرض کیا پرائم منسٹر پہلی تقریر میں بالکل کووڈ والی بات تو بہت ہی خطرناک ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اچھا سینٹر صاحب میں تمہیں کنٹینر دوں گا, میں کنٹینر دوں گا انہوں نے کہا, تبھی ان کو دینا پڑے گا کنٹینر.